حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم لوگوں نے سورۃ اللہب کو آغاز کیا تھا، جس میں ابو لہب کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہلی ہی فرصت میں رد کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا، محض اس ڈر سے کہ اگر میں نبوت کو مان لوں گا تو پھر میری سرداری ختم ہو جائے گی اور مجھے لوگ بڑا ماننے سے رک جائیں گے، لوگ ان کو بڑا مانیں گے۔ الغرض مختلف وجوہات سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ ہم نے کل اس سے پہلے کے درس میں یہ ساری باتیں ہم نے پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی ہم ذرا دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں، رزلٹ میں کیا کیا چیزیں ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ پہلی آیت پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کے نہ اس کا مال نہ اس کی کمائی۔ یہاں پر ابو لہب کے بارے میں پہلے تو بتا دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، پہلے بتا دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اور ہو گئے۔ یہاں پر اس کے ہلاکت کی خبر بتا دی گئی تھی، اور اس ہلاکت کے دوران اس کے پاس بے شمار مال تھا، بہت ساری دولت اس کے پاس تھی، لیکن وہ دولت اس کے کوئی کام نہیں آئی، اور وہ قوم کا سردار بھی تھا، وہ بھی اس کے کام نہ آ سکی۔ اس کے طاقتور مضبوط بچے تھے، وہ بھی جو ہے اس کے کام نہ آ سکی، اور اس کی خوبصورتی تھی، وہ بھی اس کے کام نہیں آ سکی، کوئی چیز کام نہیں آ سکی۔ یہاں پر جو ہم نے اس سے پہلے درس میں پڑھا تھا، ابو لہب کا بیک گراؤنڈ اور ابو لہب کو کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ذلت کیا، وہ بھی ہم نے سنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ صفا کی پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اعلان کیا تھا کہ لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ بھائی پیچھے سے کوئی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے اور تم مجھ کو صحیح سمجھو گے یا جھوٹ سمجھو گے، تو لوگوں نے کہا کہ اے محمد، آپ تو کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی، اس دور میں جو طریقہ تھا لوگوں تک سمجھانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا، لوگوں کو انفارم کرنے کا، جو طریقہ تھا آپ نے اس کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا جو میڈیا تھا، اس دور کا سورس آف انفارمیشن تھا، آپ نے اس کا یوٹیلائز کیا۔ پہاڑ پہ چڑھ کر لوگوں کو سنانا، پہاڑ پہ چڑھ کر لوگوں کو بلانا، وہ اس دور کا میڈیا تھا۔ اس دور میں لوگوں تک بات پہنچانے کا ایک ٹول تھا، طریقہ تھا، آپ نے اس طریقے کو اپنایا۔ تو آج بھی لوگوں تک آواز کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو ٹولز آج کے دور میں ہیں، ان ٹولز کو بھی آج ہم دین کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغام کو تک پہنچانے کے لیے اس ٹول کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں پہلی ہم کو معلوم ہو رہی ہے۔ جب انکار کر دیا، سب سے پہلے جتنے بھی یہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے انکار کرنے والا کون؟ ابو لہب، جو کہ ان کا چاچا تھا، ابو لہب تھا۔ اب دیکھو آپ کہ بھائی اگر عام آدمی اگر انکار کرتا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف نہیں ہو سکتی تھی،
لیکن اپنا آدمی انکار کیا، اور اپنا آدمی اتنا قریبی آدمی جو کہ سمدھی ہے، اپنی بیٹیوں کا سسرا ہے، انکار کرنے والی لیڈی اپنی بیٹیوں کی ساس ہے، اور پھر جو ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ جاؤ تم نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، بیٹا جا کر نبی کے چہرے پر تھوک دیتا ہے. تو یعنی اپنوں کی یہ مطلب اپنوں کا یہ سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف دہ تھا. اب غور کرو، آپ مان لو میں جوتا پہنا ہوا ہوں، جوتے کے اندر ایک چھوٹا سا کنکر آ گیا، آپ جب چلتے ہیں تو آپ بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کنکر آپ کو بار بار چبھتے رہتا ہے. لیکن وہی اسی جوتے کے باہر جب ہم چلتے ہیں گراؤنڈ پر، ہزاروں کنکر ہمارے نیچے رہتے ہیں، لیکن کوئی کنکر ہمیں تکلیف نہیں دیتا ہے. کیا پتا چلا اس سے؟ کہ جو اپنی اندر ہوتا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جو باہر ہوتا ہے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا ہے. اپنے خاندان کا آدمی اگر کوئی مخالفت کر زیادہ تکلیف ہوتی ہے، باہر کا آدمی مخالفت کر زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. اپنے اندر کا آدمی اگر دو چار ورڈ بولتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، باہر کا آدمی اگر کچھ بولتا ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. تو وہ آدمی تو اپنا آدمی تھا، اس کی مخالفت نبی کو بہت تکلیف دینے والی تھی. جیسا جوتے کے اندر کا چھوٹا سا کنکر بھی آپ 1 میل تک نہیں چل سکتے، آپ ایک آدھا کلومیٹر میں نہیں چل سکتے، آپ ایک 1.25 کلومیٹر میں نہیں چل سکتے، بلکہ جوتا نکال کے کنکر نکال کے باہر پھینک دیتے. بھائی کتنا تکلیف دے رہا ہے. تو اندر والا زیادہ تکلیف دیتا ہے، اندر والے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ چاچا اپنا تھا اور یہ تکلیف دیتا تھا. اور یہ تکلیف بھی کیسے دیتا تھا؟ اور دیکھو آپ، بھئی اللہ کے رسول کا پڑوسی بھی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے اور یہ ابو لہب کا گھر ہے، یہاں پر بھی قریب ہے. وہ یہاں پڑوسی ہونے کے ناطے بھی وہ بار بار صبح اٹھے تھے، سامنے کچرا جمیل آ کر کچرا ڈال رہی ہے. فجر میں اٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں، اندھیرا ہے، لیکن سامنے پہلے رات میں جو ہے کانٹے ڈال چکی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے ہیں حج کے موسم میں خاص طور پر جا کر باہر سے آنے والے قافلے کو بٹھا کر سمجھاتے رہتے ہیں. یہاں جا کے ٹپک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں سنو، یہ میرے بھتیجا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننا. اب جہاں جہاں نبی جا کر سمجھاتے رہتے ہیں وہاں یہ پہنچتا ہے اور پہنچ کر کہتا ہے کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں نا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات مت سنو. تو لوگ بھی ہچکچاتے ہیں کہ بھائی یہ تو محمد ان کا بھتیجا ہے، یہ تو بہتر ان کو جانتے ہوں گے. تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تکلیف دے رہا ہے. اللہ تعالی نے نبی کے بہت سارے دشمن بنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جن دشمنوں کے اندر دشمنی کی لاجک تھی یا ان کے پاس دشمنی کرنے کا کوئی ریزن تھا، واقعی معقول اگر ریزن تھا، جیسے فار ایگزامپل ایک دشمن ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، تھوڑی دیر تک مان لو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایمان قبول کرنے سے پہلے نبی کے جانی دشمن ہیں، جان لینا چاہتے ہیں، مرڈر کر دینا چاہتے ہیں، مٹائی دینا چاہ رہے ہیں، ختم کر دینا چاہ رہے ہیں، اس قدر یہ دشمنی کر رہے ہیں. لیکن وہ اپنی دشمنی میں ایک ریزن رکھتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو یہ برا بلا کہتا ہے، یہ ہمارے طریقے کو فلا فلا کہتا ہے. ان کے پاس دشمنی کی ایک لاجک تھی، دشمنی کا ان کے پاس ایک سبب ان کے نظریے میں تھا، اور اپنی دشمنی میں سچے تھے. لیکن جب معلوم ہوا کہ میرا یہ سوچنا، میرا یہ جو ہے ماننا، یہ میرا غلط ہے،
تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر ایمان لے کر آتے ہیں. ان کا لاجک ختم ہو گیا اور ان کی ریزننگ ختم ہو گئی اور وہ سچے تھے اپنی دشمنی کے اندر. جب معلوم ہوا کہ ہمارا جو سوچنا آ رہا ہے وہ ہمارا سوچنا غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے, جب معلوم ہوا تو فوراً دشمنی کو چھوڑ دیا اور آ کے اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن یہ جو ابو لہب ہے, یہ ابو لہب, اس کے پاس اس کی دشمنی میں کوئی لاجک ہی نہیں تھی, اس کی دشمنی میں کوئی معقولیت نہیں تھی. اندھا دھند دشمنی کر رہا تھا, بغیر ریزن کے دشمنی کر رہا تھا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے, ایسے ہی اس کو تباہ کر دیتا ہے. ابو جہل کی دشمنی بھی ایسی ہی تھی, لاجک کی بنا تھی, صرف دشمنی تھی, اسی لیے اللہ نے اس کو ہدایت بھی نہیں دیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ریزن تھا, وہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے, لیکن جس دن ان کی لاجک ختم ہو گئی وہ چھوڑ دیے اور اسلام قبول کر لیے. تو یہ ایسا دشمن ہے, اس کی دشمنی میں کوئی لاجک, کوئی سمجھ, کوئی عقل, کوئی بیس, کوئی ریزن کچھ نہیں تھا. یہ بس آخر تک ہدایت سے محروم رہا. تبت یدا ابی لہب وتب, یہ ہلاک ہو گیا. کیسے ہلاک ہوا؟ ذرا دیکھو آپ کہ بھائی اچانک اس کے جسم میں کچھ پھنسیاں اڑتے ہیں. اس پھنسیاں اٹھنے کے بعد وہ پھنسیاں بڑھتے جا رہے ہیں, جسم میں پھنسیاں بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے پھر پھنسیوں سے پیپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور پیپ بھی بند نہیں ہو رہا ہے, پھر پیپ نکل کے بو آنا شروع کر دیتی ہے, یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے بھی باہر کر دیا کہ گیٹ لاس, اب جو ہے تمہاری بدبو, تمہاری فلاں ناقابل برداشت ہے. جن بچوں نے اپنے باپ کی حمایت کی تھی, وہ بچے خود گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, برداشت نہیں کرتے ہیں اس کی بو کو, گندگی کو, اس کی مرض کو برداشت نہیں کرتے ہیں. بھئی یہ کہ ہمیں بھی نہ لگ جائے, گھر سے باہر نکال دیا. گھر سے باہر نکالنے کے بعد یہ گھر باہر ہی جو ہے وہ وہیں پر اسی بیماری کے اندر سڑتا جا رہا ہے. ایک دن وہ تباہ ہو جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. سردار ہے, بیوی بھی سردار کی بیٹی ہے, یہ سردار کا بیٹا ہے, بہت سارا مال ہے, دولت ہے, خوبصورتی ہے, عزت ہے, قریش کے اندر سب کچھ ہے, لیکن بیماری کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکالا گیا, تو پھر دوبارہ بچوں نے گھر میں اس کو نہیں لیا. ایسے ہی سڑ جاتا ہے, مر جاتا ہے, لاش سڑ رہی ہے, گل رہی ہے, بدبو پھیل رہی ہے. لوگوں نے ان بچوں سے کہا, ارے کیا ہے تمہارے باپ سڑ رہے ہیں, تمہارا باپ جو ہے سڑ رہا ہے, گل رہا ہے. آر دلائے لوگوں نے بچوں کو, تو بچے گئے لکڑی سے جو ہے ایسے اس کے ناش کو ایسا ہٹایا, گڑا کھودا, اندر ڈال کر بند کر دیا. یعنی ایسی موت اس کو ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ اتنی زیادہ دشمنی میں آگے بڑھ رہا ہے, حد سے آگے بڑھ رہا ہے. ما غنی عنہ مالہ وما کسب, اتنی پراپرٹی تھی لیکن کچھ کام نہیں آ سکی, نہ علاج میں کام آ سکی, نہ جہنم سے بچنے میں کام آ سکی, نہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکی, نہ عزت لا سکی, کچھ نہیں ہوا, سب کوئی کام اس کے کام نہیں آ سکا. اس طرح یہ ابو لہب تباہ برباد ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کی حقانیت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.